اللہ زمین آسمانوں کا اور زمین کا نور
معنی یہ نکالے کہ اللہ زمین اور آسمانوں کو منور کرنے والا، تو یہ معنی نہیں کہ اس کی ذات نور ہے، کہ اس لیے کہ بہت سے دلائل موجود ہیں، عقلی اور نقلی دلیل عقل بھی، اور خود کتاب قرآن جو واضح کر رہا ہے کہ اللہ کی ذات نور نہیں۔ اب یہ بحث اور ہے کہ وہ خود کیا ہے، کتنی سمجھ لے ہماری عقل کی خود کیا ہے، تو پھر حق کے معرفت ادا ہو جائے، اور حق کے معرفت نہیں ادا کر سکے سید المرسلین، ان کا وما عرفنا کا حق کا معرفت۔ حق کے معرفت کے معنی یہ ہے کہ جو اس کی ساخت ہے اور بناوٹ ہے اس کو جانا۔ ظاہر خدا کی ساخت اور اس کی بناوٹ کو کوئی نہیں جان سکتا، نہ وہ ساخت ہے نہ وہ بنائی گئی ہے، تو ظاہر ہے کہ اس کے حق کے معرفت ادا کوئی نہیں کر سکتا۔ جب وہ ہی محتاج ہو گئے، وہ بھی دور ہٹ گئے، اسی لیے تمام تر معرفت خدا کی سب سے زیادہ بڑی معرفت جو تصور کیا گیا ہے معصومین کی زبان میں، وہ ہے العجز عن ادراک اللہ، یعنی اللہ کو درک نہ کرنے اور اس کے نہ سمجھنے کی عاجزی، کہ ہم عاجز ہیں، تیری ذات کو نہیں پا سکتے۔ کوئی شخص ذہن میں یہ نہ لے آئے کہ اللہ ایسا ہے اور اللہ ویسا ہے، اور اللہ اس طرح کا ہے اور اللہ اس طرح کا ہے۔ اگر ہمارا ذہن یہ ادراک کر لے جائے، یہ سمجھ لے کہ ایسا ہے اور ویسا ہے، تو پھر وہ خدا نہیں، اللہ نہیں سمجھ سکتے، نہیں پہچان سکتے ہم اس کی حقیقت کو۔ یہ کہتے ہیں حقیقت اس کی جو ہے وہ خود اس کی ذات ہے۔ ہر شے میں الگ الگ چیز پائی جاتی ہے۔ آپ کی حقیقت پوچھیں کہ آپ کی حقیقت کیا ہے، تو کچھ ظواہرات ہیں، جسم ہے آپ کے، ہاتھ پیر پھر جسم ہے، اور کچھ لوایقات ایسے ہیں جو حقیقت ہیں آپ کی، روح ہے، نفس ہے، جو چیزیں الگ کر دیں، جدا کر دیں۔ آپ کے اندر ہم نے کہا کہ نفس، روح، آپ ایک روحانی بھی ہیں، ایک جسمانی بھی ہیں، دو حیثیت رکھتے ہیں۔ اللہ کی حقیقت میں دو چیزیں پیدا ہی نہیں ہو سکتی، وہ واحد احد ہے، یہاں یکتائی ہے، یہاں تجزو نہیں ہے، جز در جز نہیں کر سکتے ہیں۔ اس کے یہاں کوئی علامت ایسی کہ جو جسم کی ہوتی ہے وہ پائی نہیں جا سکتی۔ اسی لیے قرآن مجید میں مختلف جگہوں پر جو ایسے الفاظ استعمال ہوئے ان کے معنی وہی لفظی نہیں ہو سکتے۔ جیسے مثال کے طور پر اللہ کا چہرہ باقی رہنے والا، اللہ کا وجہ جو ہے وہ وجہ اللہ، کل شیء ہالک الا وجہہ، ہر شے ہلاک ہو جائے گی سوائے اللہ کے چہرے کے۔ اگر اس کا بھی چہرہ جیسے ہمارا چہرہ، تو ہم اس میں فرق ہی نہیں ہے، ہماری جیسا ہو گیا، اور جیسے ہی ہم نے جیسا لگایا ویسے ہی خدا روانہ ہو گیا، خدا نہیں رہا۔ اسی طریقے سے ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کا ہاتھ تم لوگوں کے ہاتھ کے اوپر ہے۔ اگر اس کے ہاتھ کے معنی یہی ہو گئے جو ہمارے ہاتھ ہیں، تو وہ بھی ہاتھ والا ہو گیا، اور جب ہاتھ والا ہوگا تو پیر والا تو ہو ہی جائے گا۔
چلے گا بھی، پھرے گا بھی، بیٹھے گا بھی، کھائے گا بھی، اور آخر میں بھوکوں کی بھوک مٹائے گا بھی، اور جب جہنم زیادہ بھوکی ہو جائے گی خود بھی پر ڈال دے گا ثواب۔ جانتے ہیں کیوں ڈلوائے دے رہے ہیں؟ اس لیے کہ اپنی مشکل نہیں حل کر سکے، اس کو بھی حق ہے جہنم جانے کا، اس لیے کہ جو کچھ بھی کیا دھرا اس جہان میں اور دنیا میں وہ سب اللہ نے کرا، اور جب سب اللہ نے کیا ہے اور ہمارے ذریعے سے کرایا ہے، تو جب ہم جہنم جا رہے ہیں تو ہی کاہے بری رہے، اس لیے ساتھ ساتھ وہ بھی چلے۔ یہ امت کیسی ہے، اللہ کو نہیں چھوڑا تو کیا آپ امید کرتے ہیں کہ رسول اللہ کو چھوڑے؟ رسول اللہ کو چھوڑے، اور جو اللہ اور رسول کو نہ چھوڑے وہ علی کا سزا ہو جائے گا۔ یہ بیچارے بدنام سے ہی کے لیے ہیں کہ یہ نہ اللہ کو چھوڑ رہے ہیں نہ رسول کو چھوڑ رہے ہیں۔ تو آپ دیکھیں یہ ذات ایسی ہے کہ اس کا ادراک ممکن نہیں ہے۔ اگر ہم کسی آلے کے ذریعے سے اور کسی بھی ذریعے سے اندازہ لگائیں، کر کسی برادر نے کہا تھا کہ فضاؤں میں نور کی ایک کیفیت ہے، وہ آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتے ہیں، جانے کیسے کہ نور کی کیفیت ہے؟ کسی ذریعے سے صحیح پتہ تو لگائے نا کہ نور کی کیفیت ہے۔ جہاں آپ نے ترک کر لیا اسے تو وہ خدا نہیں، آپ کے ذہن میں فکر میں یہ حقیقت آئی سامنے، لہذا ماورائے نور ہے، وہ ایک ایسی ذات ہے، ماورائے نور ہے، نور کی جو حقیقت ہے اس سے بھی بلندتر تصور کرو، جہاں ذہنیت تمہاری جا کے ٹھہر نہ سکے، اس سے بھی بلندتر ہے، اس کا خالق ہے، اور یہاں تک لے آیا آپ کو کہ یہ اللہ کی ذات جب نور نہیں ہے تو مانی ہوئے کہ اللہ جو ہے وہ آسمانوں کو اور زمینوں کو منور کرنے والا یعنی نور دینے والا ہے، روشن کرنے والا ہے۔ روشنی پھوٹے گی وہ روشنی پھوڑے گا، وہ روشن کرے گا۔ اب ظاہر ہے کہ روشن ہوگا زمانہ تو کسی چیز سے روشن ہوگا، تو کس چیز سے ہوگا؟ اسی نور سے ہوگا۔ ظلمات آ کر کے تو روشن نہیں کر دے گی، نور روشنائی دیتا ہے۔ سب محتاج ہے یہ کائنات اپنے نے روشن ہونے کی نور کی، لہذا لازم ہے کہ اللہ ایک نور پیدا کرے جس سے پوری کائنات روشن ہو جائے۔ تو یہ معنی ہو گئے کہ وہ نور کیسا ہوگا کہ جس سے پوری کائنات روشن ہو جائے۔ اس لیے کہ ہم جتنے نور دیکھ رہے ہیں وہ سب ہمیں محدود نظر آ رہے ہیں، سب سے چھوٹا نور تو یہ ہے کہ آپ دیکھیں چند میٹر کے بعد ختم ہو جاتا ہے، اس میں جتنی طاقت ہے اتنی زیادہ طاقت کا لگا دیجیے آپ تو چند میٹر کے بعد پھر ظلمت، اب نور نہیں ہے۔ اور خود یہ ظلمت اور نور جو بار بار آ رہا ہے اس سے بھی آپ اندازہ لگائیے کہ جہاں نور ہے اس کے ماورا ظلمت ہے، اور اسی ظلمت کو وہ روشنائی دیتا ہے۔ آسمانی تقابل ہیں، جہاں نور ہوگا وہاں پر ظلمت کا تصور ضرور ہوگا، نور جو ہے مانع ہے ظلمت کو آنے پہ، اور خدا کی ذات میں ظلمت کا تصور نہیں ہو سکتا۔ بس معلوم نہیں ہوگا کہ اللہ کی ذات تو نہیں ہے، بہرحال وہ نور ہے جسے خلق کیا ہے، جس سے اس نے کائنات کو جگمگایا، منور کیا۔
جس چیز کو اس نے کائنات کو منور کرنے کے لیے خلق کیا ہے وہ نور کیسا ہے؟ لیکن یہ محدود ہے کہ چند میٹر کے بعد ختم ہو جاتا ہے، تو بس اتنا فرض کر لیتے ہیں کیا دنیا میں ہے نہیں، کیا اللہ نے خود ہی بنایا ہے؟ بھائی سورج سے زیادہ نور کون دینے والا ہے؟ سورج جو ہے وہ نور دینے والا ہے، اور سورج کا نور چند میٹروں میں ختم نہیں ہوتا، بہرحال اس کا نور ایسا نور ہے کہ وہ آسمان کے نیچے جدھر ہے ادھر نورانیت پھیلا رہا ہے۔ اب وہ جہاں ہے وہاں تک نور دے رہا ہے، لیکن آفتاب بھی یہ نہیں ہے کہ بالکل آسمان سے چپکا ہوا ہے ایسا؟ ابھی تو آپ بڑے پڑھے لکھے بن رہے تھے، اب بتائیے ہے، اور جس سمت میں ہے ادھر ہی نورانیت دے رہا ہے۔ اب سورج سے اوپر چلے جائیں آپ دکھائیں نور کہاں جو سورج دے رہا ہو؟ معلوم ہے اس کا کہ نور محدود ہے، تو جو محدود ہے وہ پوری کائنات کو جگمگا نہیں سکتا، لہذا لازم ہے کہ اللہ ایسا نور خلق کرے کہ جو ہر جہت سے ہر جگہ پر نور دے رہا اور کہیں سے محدود نہ ہو سکے۔ محدودیت جو ہے وہ علامت ہے مخلوقیت کی یقیناً، لیکن اتنا تو کم سے کم پھیلے کہ وہ خدا کے مقابل میں محدود رہے، تصویر کی مخلوق ہے، لیکن اوروں کے مقابل میں لامحدود رہے۔ ایسا لے آئے جو ہم نے سورج فرض کیا، وہ بھی ایک منزل پر جانے کے بعد اپنے سے ماورا کو روشن نہیں کر رہا ہو تو سائنسدانوں کو پکڑ کے لائیے، آپ بتائیں، وہ ہم کو سمجھائیں، ہو سکتا ہے ہم کم فاہم ہوں، نہ سمجھ میں آتا ہو ہم کو، موٹی دماغ کے آدمی ہوں، سے ہم نے نہیں پڑھا، یہ نہ سمجھیے گا، ہائی اسکول انٹر BA MA کر کے تب اسلائی میں آئے، تو پھر البتہ ہی عقلیں موٹی ہوتی ہیں، سمجھ کم ہوتی ہے، تو آپ بتائیے ماورا کو بھی روشن کرتا ہے کہ نہیں کرتا؟ تو سب کو ڈھونڈ کے کھنگال کے لائیے گا، جو جو تحقیق کرتے ہیں تب مجھے بتائیں گے آگے کہ کرتا ہے کہ نہیں کرتا۔ میرے نزدیک نہیں کرتا، تو محدود ہے، اور جب محدود ہے تو اس سے بھی زیادہ وسیع نور چاہیے جو پھر صرف عالم مادہ کو ہی نہیں، توجہ کریں میری بات پر، میں اس لیے محدود کر رہا ہوں، سورج کتنا بھی پھیل جائے، مان لیں آج ماورا کو بھی دکھا رہا ہے، جگمگا رہا ہے، چلیں، مگر عالم مادی کو تو روشن کر رہا ہے، عالم روح کو بھی روشن کر رہا ہے، یہی سورج کر رہا ہے، دکھائیے آپ نہیں ہے، اور دنیا اور عالم جو ہے اس کا نام خالص مادی نہیں ہے، عالم ارواح جو ہے وہ بھی عالم میں سے ہے، تو اب ایسا نور چاہیے کہ عالم ارواح کو بھی روشن کرے اور عالم مادہ کو بھی روشن کرے، ایسے ہی چاہیے نا؟ یہ مادی تو بیچارہ مادی ہو جائے گا اور محدود ہے، اب ایسا چاہیے کہ وسیطہ مادہ روح پر اثر انداز نہیں ہوگا، جس کو روشن نہیں کر سکتا، دادا اب ایسا نور ہو جو عالم روح کو، یعنی کیا، جنت روحانی ہے، کوثر روحانی ہے، سلسبیل روحانی ہے، یہ ساری چیزیں، قلم روحانی ہے، اور سدرۃ المنتہا جو بالائے آفتاب ہے، تب ہر جگہ روشنی دے رہا ہو، ایسا نور چاہیے ہم کو۔ اللہ ایسا نور خلق کرے جو سارے جہان میں روشن ہو، تو وہ نور کون سا نور ہے کہ جسے اللہ نے خلق کیا، اور وہ کس طرح کا ہوگا؟ تو اسے قرآن نے کہا مثل نور ہی، اس نور کی مثال، فقط یہی سورج کو نہ سمجھنا،
سورج کو فرد کرو مگر اس کو سمجھو ایک دیوٹ میں ہے، اور پھر اس کو سمجھو کہ ایک اس کے اندر چراغ جل رہا ہے. سورج سب سے بڑا چراغ ہے اللہ کا، یہ چراغ ایک دیوٹ میں ہے، اور پھر وہ ایک زجاجہ میں ہے جو صاف و شفاف ہے، اور پھر اس کے بعد اس کی نور اس طریقے سے ہے. یہ زجاج کانہا کوکب دری، ایسا صاف نور دیتا ہے کہ اس نور میں پھر بھی ظلمت ہے، اندھیرا پن ہے، اس میں بالکل ظلمت نہیں ہے. یہ مثال بیان کر رہا ہے سمجھنے کی، مگر وہ ایسا نہیں ہے. یہ نہ بھول جائیے گا جو ہم نے کہا کہ ایسا دے رہا ہے اور ویسا دے رہا ہے، تو آپ سمجھیے جیسے کہ چاند ہے ویسے ہی ہے، جیسے کہ ستارہ ہے ویسے ہی ہے، جیسے کہ سورج ہے ویسے ہی ہے. ویسا نہیں ہے. وہ ویسا ہو جائے تو جیسا کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. توجہ ہے، اس کی حقیقت جدا ہے، اس کی حقیقت جدا ہے. آپ کے فہم میں سامنے کی چیز جو آپ کے نظروں کے سامنے ہے اس سے ذہن کو نزدیک کرنے کے لیے مثال دے رہا ہے. نہیں آپ تک پہنچی میری بات؟ جب کوئی چیز نہیں سمجھ میں آتی تو ادنا درجے کی چیز جو سامنے ہے آپ کے، اس سے مثال دیتے ہیں کہ اس کو فرض کرو اعلیٰ، اس کو فرض کرو بہت ہی بلند. ادنا کی چیز ہے، سامنے کی چیز ہے، چھوٹی سی چیز ہے، تو اس کو جانو تو اس سے پھر بالا تر سمجھنے کی کوشش کرو، یعنی عقل کو وہاں تک لے جاؤ. تو اب روشنی کوئی پوچھے آپ سے کسے کہتے ہیں تو اب کیا بتائے اللہ؟ تو اس نے کہا اس طرح کی روشنی. اب جو خصوصیات اس میں ہے اس سے مابرہ خصوصیت اس کے پاس ہے، مگر جو یہ ہے وہی وہ نہیں ہے، اس سے مابرہ ہے، اس کی حقیقت بالا ہے، اس سے زیادہ ہے. اس کا تشدد بھی تصور نہیں کر سکتے آپ، مگر اتنا ہی تصور کر سکتے ہیں جتنی عقل ہماری چل رہی ہے. جہاں تک محدودیت کا تصور ہے کہ پوری کائنات کو منور کر رہا ہے، تو ستارہ تو نہیں منور کر رہا پوری کائنات کو. تو آپ کہیے ابھی تو کہہ رہے تھے کہ سورج جو نہیں کر پا رہا تو ستارہ کہاں کر پائے گا؟ تو پھر اللہ نے مثال اس سے کیوں دی؟ شفافیت کے لیے مثال دی. روشنی اس کی بتائی کہ شفاف ہے. اب کیوں ایسا کیا؟ سب کچھ اللہ نے کہہ دیا، اور چونکہ ذہنی جو بشریت کی ذہن ہے، ذہنی کیفیت کو جانتا ہے. یہ بیچارہ اتنا دنگ ہے بشر کہ جتنا کہا جاتا ہے اتنا ہی رہ جاتا ہے، آگے بڑھتا ہی نہیں، ذہن کو بڑھاتا ہی نہیں، آگے سوچتا ہی نہیں. اسی لیے اللہ نے آگے کہا کہ یہ ایسا نور ہے لا تمسسہ نار، اس نور کو کوئی آگ نہیں چھو سکتی. یہ آگ سے روشن نہیں ہے. سب سے بڑا نور سورج کا ہے، آگ سے بھی زیادہ جلتا ہے. تو جو کیا آپ نے، پر اس کی روشنائی اور اس کی روشنائی میں بھی فرق ہوگا. یہ گرم ہے، وہ گرم نہیں ہوگا. اب کیسے گرم ہوگا؟ نرمی بھی اس کی ہوگی، اس کی سختی بھی ہوگی. تو فرق آئے گا نہیں آئے گا؟ اب سمجھ میں آیا نا کہ وہ ایک طرف گرمی بھی دکھا رہا ہے، دوسری طرف نرمی بھی دکھا رہا ہے. سورج گرمی دکھا سکتا ہے، نرمی نہیں دکھا سکتا. دکھا سکتا ہے، نہیں دکھا سکتا. تو اب معلوم یہ ہوا کہ یہ کوئی ایسا نور ہے کہ جس کے اندر ازداد بھی پائے جاتے ہیں. نرمی بھی ہے اور گرمی بھی ہے. گرمی کا یہ عالم ہے کہ اگر غضبناک ہو جائے یہ نور تو پوری کائنات پر خدا غضبناک ہو جائے. اور نرمی کا یہ عالم ہے کہ پوری کائنات کے لیے رحمت بنا کے دے دیا.
کہ جس کو آگ نہیں چھو سکتی، گرمی کا تصور نہیں ہے، بس مادی نہیں ہے. یہی سے واضح کر دیا کہ اس نور کو مادی نہیں سمجھنا. بس اللہ نے جو نور جس سے کائنات کو منور کیا ہے وہ نور ایسا نور ہے کہ جس میں مادے کا تصور نہیں ہے. اور جب مادے کا تصور نہیں ہے تو خالص نور ہے. اور جب خالص نور ہے تو اب حضور نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے، اللہ نے حدیث قدسی میں موجود ہے کہ یا محمد خلقتک من صخر نوری، اے محمد میں نے اپنے بنانے والے نوروں میں سب سے خالص نور جو تھا وہ تیرا پیدا کیا ہے. سب ہیں دیکھئے ماننے کی معنی لکھنے کے، دل سے مانتے کہ نہیں مانتے، میں ٹٹولتا تو پھرتا نہیں. مجھے کیا معلوم دل سے مانتا ہے کہ نہیں مانتا، یہ وہ جانے اور اس کا اللہ جانے، اور وہ خود جانے جس کے بارے میں یہ مان رہا ہے کہ نہیں مان رہا. وہ بھی ضمیروں کے حالات سے آگاہ ہے، وہ بھی جانتا ہے کس کے دل میں کتنا ہوں. لیکن لکھتے سب ہیں کہ یہ حدیث قدسی ہے، یعنی اللہ نے کلام کیا ہے رسول اللہ سے، یا محمد خلقتک من صخر نوری، میں اپنے جو نور میں نے خلق کیے ہیں. یہاں پر یہ نہ سمجھ لیجیے گا کہ صاحب اتنے کے لیے لفظ لے آیا ہوں، کوئی صاحب بیٹھے ہوں بیچ میں اترنے کے بعد چاہیں کہ ہزاروں جگہ نوری نوری ہے اور پتہ نہیں کیا اللہ کو نوری بتا رہے ہیں. رشتے کے لیے تو ہم آئے ورنہ آپ ہی پڑھ لیے ہوتے، میں اس کیا ضرورت تھی ہمیں آنے کی. ایک سوال پڑھیے محمد والے. یعنی میرا خلق کیا ہوا نور جو کائنات میں ہے، جتنے نور میری خلقت کے ہیں. آپ کہیں دوسرا بھی خلق کرتا ہے، کس نے خلق کیا ہے؟ تمہیں تو بنایا ہے. البتہ کچھ تم بھی بنانے والے ہو اور کچھ ہم بھی بنانے والے ہیں. جیسے ہی کہا کہ خالق نہیں بنا دیا. اللہ خالق ہے بھیا، تنہا اللہ ہی نہیں ہے، وہ خالق یگانہ ہے کہ اس کے برابر خالق ہونے میں اور خلقت کرنے میں کوئی مساوی نہیں ہو سکتا. اور دنیا کے لوگ جو چیزیں بناتے ہیں یہ بھی خلقت ہے، مگر یہ خالق مجازی ہے. اسی لیے قرآن نے کہا فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ، وہ تمام خلق کرنے والوں میں سب سے اچھا ہے. کیا 10,000 اور خدا ہیں کہ وہ خلق کر رہے ہیں ان میں یہ والا بہتر ہے، تو کون والے کو ڈھونڈ رہے ہیں آپ؟ یا یہ مانیے 10,000 اور خدا ہیں، خالق ہیں ان میں جو کہ خدائی جیسے ہیں، بس جیسے ہی جہاں آیا وہ خدا نہیں رہا. یہ یاد رہے آپ کو، وہ خالق بالذات کہ جس کی خلقت میں نہ کوئی تصور ہے اور نہ کوئی خیال ہے، بلکہ اس کا امر ہے. انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. آپ نے لکھا ہے تو کر کے دکھائیے. آپ کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے. بس معلوم یہ ہوا کہ یہ کوئی ایسی ذات ہے کہ جس نے خلق کیا ایسے نور کو، جو اس کا نور تمام مخلوقات نوری میں یہ ایسا نور ہے کہ جو خالص ترین ہے. اب جتنے اور مخلوقات نوری ہوں گے وہ سب اسی سے ہوں گے، یہ خالص تر ہے. اب ظاہر ہے ایک بات اور کہتا چلوں، جب خالص تر بنانا تھا اسے اور وہ ایک ہی ہے. فلاسفہ بہت سے فلسفہ پڑھے ہوئے ہیں، وہ کہتے ہیں ایک علت سے دو معلول سرزد نہیں ہوتے، ایک علت سے ایک ہی معلول سرزد ہوتا ہے. الواحد لا يصدر الا الواحد، ایک سے ایک ہی
نکلتا ہے. تو اگر یہی فلسفہ کا قاعدہ اگرچہ ہم باطل کیے ہوئے بیٹھے ہیں لیکن پھر بھی مان لیں اگر اسی قاعدے پر آئے تو بنایا ایک ہے خالص. اب اگر دوسرا بنائے خالص تو وہ ایک نہیں رہے گا, دوسرا ہو جائے گا. ہو جائے گا نہیں ہو جائے گا دوسرا, اس لیے کہ ایک وہ ہے جو پہلے بنا دیا, پہلیت اس کو حاصل ہو گئی اور بلیت کو پا گیا. اب جب دوسرا بنایا تو ثانویت ہو گئی. سواب ماننے والا بس ایک جگہ پہ آ کے اللہ نے یہاں
سینہ سن پہ ڈالا اور اس سلو کو تو نے الیاؤذ باللہ ایسی جگہ ڈال دیا توجہ کرے عجب نہیں جواب آئے تیرے سمجھ کا پھیر ہے ہم نے ایک نور کے دو حصے کی اتنا خیال کیا کہ تو ہی نہ آنے پائے جب خلقت اولا میں اتنا خیال کیا تو خلقت ثانی میں برابری کا ہوگا جب دلیل کیا ہے کہا یہ جدا نہ ہو توجہ کرو میری بات پر اس کو پیدا کروایا اس کو ڈالا سن میں کہ جدا نہ ہونے پائے اسی لیے عبدالمطلب کو ہوا اٹھا کے محمد کا ابو طالب کی گود میں رکھ دیا اب یہ ساتھ رہے گا اور اس کے بعد جب پیدا ہوا تو تاریخ اٹھا کے دیکھو پیدا جب کیا تو اس کے بعد کعبے کی زمین پر لے آیا طاہر ترین زمین اور جب پیدا کیا یا اللہ بھیج گئے کروں گا اگر کعبہ طاہر تھا وہاں اس کو لے آیا تو اس کو نجس کنے میں کیوں پیدا کیا اچھا کرو میری بات میں اچھا کہ تاریخ دیکھو موروثی زمین پر پیغمبر پیدا نہیں ہوئے بلکہ پیغمبر ابو طالب کے گھر پیدا ہوئے ایسے ہی تو بتانا چاہتا ہوں کہ اس کو کعبے میں پیدا کر رہا ہوں اس کی طہارت کا اندازہ لگا اس کو اس کے گھر پیدا کر رہا ہوں اب محمد کی طہارت تو سب کو تسلیم ہے ابو طالب کی جگہ کی طہارت تسلیم نہیں ہے کئی دونوں کا الزام لگنا تھا اس لیے اس کو وہاں پیدا کیا تاکہ اس کی طہارت واضح ہو جائے اس پر الزام لگنا تھا اس کو یہاں پیدا کیا سمجھے پہلے والے کو پر الزام لگنا تھا کہ یہ مومن نہیں ہے لہذا اس کے گھر پیدا کر کے مومن بنوایا اور اس پر الزام لگنے والے تھے کہ یہ اللہ ہے اس کو اپنے گھر پیدا کر کے بتایا یہ اللہ کے گھر پیدا ہوا ہے ایسی نہیں ہے کہ گرم ہو کہیں سے نرم عین نرم اتنا کہ قرآن کو کہنا پڑا لو کنتا فظن غلیظ القلب اگر آپ تھوڑا سا بھی گرم ہوتے مزاج کے لنفضوا من حولک یہ جتنے دو کے آگے بازو میں بیٹھ رہے ہیں اور ایک دوسرے کو جگہ بھی نہیں دے رہے اور جن کے جا رہے ہیں یہ سب بھاگ گئے ہوتے ایک بھی نزدیک نہ آتا یہ کیوں نزدیک آیا آپ کی نرمی کی وجہ سے یہ نرم ہے کہ سب کو گلے لگائے لے رہے ہیں اسی لیے تو شکوک پیدا ہو گئے پریشانیوں کا عالم ہے کہ یہ بھی گلے میں وہ بھی گلے میں ارے زندگی میں بھی سرور پڑے محمد والے نرمی کی بنیاد پر اتنا نرمی ہے کہ لو کنتا فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولک یہ تمہارے نزدیک سے بھاگ جاتے اگر آپ ترش مزاج ہوتے اب کوئی ساتھ کھڑا کہ ہمارے تو سمجھ میں نہیں آتا اس لیے کہ وہ تو مسلمان ہے وہ تو مومن ہے ارے صاحب کی آپ ایسی بات کر رہے ہیں قرآن ہی کر رہا ہے میں تو نہیں کہہ رہا ہوں قرآن کہتا ہے لنفضوا انفضا کے معنی ہے چھوڑ کے بالکل دور ہو جانا نزدیک نہ رہنا کس بات پر تھوڑا اگر نبی مزاج کے ترس ہوتے تب یعنی تھوڑی سختی آتی تو یہ چھوڑ کے آ جاتے سمجھے نہیں ایک بات تو قرآن نے صاف کر دیا نا کہ پیغمبر دھوکے میں نہ رہنا جب بھی سختی ہوگی یہ چھوڑ کے آ گئے
توجہ کرے تو نبی نے پوچھا کیوں؟ کیا کرتا؟ اب جس بات پر یقین ہے اس سے بھی پھر جاؤ. اب یہ پھرے یا نہ پھرے، جو پھر گئے وہ پھر گئے. اب اس کا سمجھ دیا. جیسے ہی یہ گفتگو ہوئی جبریل آئے، پیغمبر نے فرمایا یا علی انت منی وانا منکا. تو آتا کیسے؟ اس لیے کہ تم مجھ سے ہے، میں تجھ سے ہوں. معلوم ہو گیا سب خیر ہے. یہ تو مجھ سے ہے، میں تجھ سے ہوں. جبریل نیچے آ گیا اور کہا یا رسول اللہ انا منکما، میں تم دونوں سے ہوں نا. اب تو جبریل خود میں بتا گئے کہ خلقت ملائکہ انہی محمد والی سے ہے. انا منکما، ہم تم دونوں سے ہیں، ہم تو تم دونوں سے کیا گیا ہے. بس ملائکہ کون ہے؟ سب سے پہلی کائنات میں کیفیتیں جو خلق ہوئی ان میں کا ایک ہے سید الملائکہ جبریل. انا منکما، میں تم میں سے ہوں. بس اول خلق نور ہے، اسی نور سے کائنات کو منور کیا. بس اللہ کی ذات خود نور نہیں ہے، ما فوق ما ورائے نور ہے. تمہارا تصور وہاں تک نہیں پہنچ سکتا ہے، تمہارا ذہن وہاں تک نہیں جا سکتا. ادراک کی عاجزی کا اقرار معرفت ہے. اللہ کی معرفت اسی لیے مولا نے فرمایا ہے اللہ کی معرفت تو درک ہی نہیں کر سکتے، تم حقیقت جان ہی نہیں سکتے. لہذا چاروں ناچار اعتراف کرو کہ ہم جاہل ہیں، اعتراف کرو کہ ہم نہیں جانتے ہیں. یہ تو اللہ کا ہوا. عام قاعدہ بھی بتایا ہے کہ نصف العلم لا علم. جب بھی تمہیں نہ کہو تو آگے لکھا وجہ فوراً بولنا میں نہیں جانتا ہوں. یہ کہنا کہ میں نہیں جانتا ہوں یہ آدھا علم ہے. جو کر رہے ہیں اب آدھا علم ہے. یہ یعنی آدھا آپ جان رہے ہیں. کیا مطلب آدھا علم ہے؟ یہ کہنا کہ میں نہیں جانتا ہوں یہ آدھا علم ہے. آپ کہیں کیسے آدھا علم ہوگا؟ اب اس میں نہیں پھنسنا چاہ رہا تھا لیکن اب آپ منہ سے نکل گیا تو بتاتا چلوں. کیسے آدھا علم ہے؟ آدھا علم ایسے ہے کہ ہم اس بات کو جانتے ہیں کہ نہیں جانتے. یہ بات کو ہم جانتے ہیں کہ نہیں جانتے. یہی جان لینا کہ ہم جاہلوں میں سے ہیں، یہ بھی آدھا علم اللہ نے فرمایا. اللہ نے اپنے نبی اور اپنے وصی کے ذریعے سے اعلان فرمایا. بس اس کی ذات کا ادراک ممکن ہے. وہ ما فوق ما ورائے نور ہے، وہ خالق نور ہے. اور ایسا نور جو ہے محمد کا ہے کہ اس نور کا کوئی بھی مثیل نہیں. اور یہ نور ساتھ ہے، اسی کے دو حصے کر دیے گئے. ایک ہی کے پہل دونوں میں باقی رہ جائے اور دونوں کو قرآن نے بیان کر دیا. اب قرآن ڈھونڈ لیں آپ. اس نے فرمایا قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین. تمہارے پاس اللہ کی طرف سے میں نے نور اور کتاب کو ساتھ میں بھیج دیا. وہ نور کون ہے؟ رسول اللہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. جس نور کو ہم نے بھیج دیا، اور یہ نور ایسا نور لا تمسسہ نار، اس نور کو نار نہیں چھو سکتی، آگ کا گزر نہیں، گرمی آ نہیں سکتی. کائنات میں کوئی اشیاء اس کے اوپر اثر انداز نہیں ہو سکتا. یہ سب پر حاوی ہے، سب پر اثر انداز ہے. یہ سب سے زیادہ نرم ہے، سب سے زیادہ سخت ہے. اس کی ذات عجیب میں نے بنائی ہے. اس سے جب جیسا نظام چاہیں گے پیدا کریں گے. کیونکہ بنایا اس لیے ہے. کیوں بنایا؟ کس لیے بنایا؟ کہے کے لیے بنایا اور کب بنایا؟ یہ دو چیزیں ڈھونڈ لیا. وہ ایک ہی حدیث میں دونوں جوڑ کے بتا دیا، اور وہ بھی حدیث قدسی. اس نے فرمایا کنتو کنزا مخفیا، میں چھپا ہوا خزانہ تھا. کیا چھپ ہی سکتا ہے؟ چھپا تو کسی نے چھپایا.
تو فرما گئے تو کیا ہے؟ معصومین کی کما کو مدد سے عرض کرتا ہوں کہ کن تو کندر مخفیہ، مخفی کے معنی لفظی یہ ہے کہ جو آپ کے ذہن سے غائب ہو جائے۔ اولا پوچھنا کہ فضا میں ڈھونڈ لیا ہے، فضا میں نہیں مل سکتا، ذہنوں سے ماورا ہے، پا نہیں سکتے ہو، بہت بلند ہے۔ کن تو کندر مخفیہ، مخفی ہے ہر حواس سے، مخفی ہے ہر خیال سے، مخفی ہے ہر فکر سے، مخفی ہے ہر شے سے، ایسا ایک ڈھونڈ نہیں پاؤ گے۔ کنزن مخفیہ، مخفی کا فہبتون ورفا، یہ کمال الہی ہے۔ ارے مخفی کو پہچانے گا کیسے؟ توجہ کریں، کب اس لیے چاہا کہ پہچانا جاؤں، دور ہوں مگر چاہتا ہوں کہ پہچانا جاؤں۔ اب پہچانا جائے تو کیسے پہچانا جائے؟ وہ ایک الگ مرحلہ ہے کہ انشاءاللہ انہی مجلسوں میں بیان آئے گا کہ کیسے، مگر جب پہچانا جاؤں تو اقتضا یہ کیا کہ کوئی ہو پہچاننے والا۔ فَخَلَقْتُ الْخَلْقَ، تو میں نے اب جو لوگ عربی جانتے ہیں ان کو پتا ہے، بلا تاخیر آتا اور سمات بالتاخیر آتا، یعنی کچھ ہے، کچھ دن ٹھہرے اور پھر اس بعد لے آئے تو یہ بالتاخیر، اور اگر بلا تاخیر حیا ہو گیا تو بلا تاخیر وہاں فالے آتے۔ تو جو کہ آپ نے کہا فخلقت الخلق، میں چھپا تھا، اور کوئی بات گزرا کہ نہیں میں نہیں جانتا، یہ اس کے کلام کا فا بتا رہا ہے کہ فوراً خلق کر دیا، اور وہ ہمیشہ سے ہے، تو پھر ہمیشہ سے یہ نور بھی ہے، جیسے ہی خلق کیا معرفت کے لیے، فخلقت الخلق۔ علماء کہتے ہیں ملا صدرہ مانی ہوئی شخصیت عالم عرفان فلسفہ کی، وہ بھی قائل فا جو ہے وہ تراخی نہیں فور ہے، فوراً چاہا کہ پہچانا جاؤں، فوراً پیدا کر دیا، وہ ہمیشہ سے ہے، یہ ہمیشہ ہے۔ اب ایک سوال اور کرتا ہوں، یا اللہ تو چاہتا ہے کہ پہچانا جائے تو کب تک؟ یہ نہیں بتا دے کہ کب تک، تو جو کرے آپ وہاں تو جلدی کیا تم نے فوراً، تو کب تک؟ بعد میں جلدی ختم کر دے گا، تو جو کرے آپ جہاں ختم ہوا اقتضاء معرفت ختم ہو جائے گی، تب لازم ہے کہ پہچاننے والا کوئی رہے، تو جو کرے آپ اس لیے ساری کائنات کو فنا ہے، ساری کائنات کو فنا ہے، لیکن جنہوں نے پہچانا بلا تاخیر ان کو فنا نہیں ہے، ان کو فنا نہیں ہے، وہ باقی ہے، جو اس لیے کہ پہچان ضروری ہے۔ اب جب ضروری ہے تو باقی ہے، پہچان میں پہلے بھی انہوں نے پہچانا، سب سے آخر میں وہی پہچاننے والے۔ اب آپ سنبھال کو پوچھو کیا کوئی ہے ان دو کے درمیان؟ پہلے بھی وہی پہچاننے والے، آخر بھی وہی پہچاننے والے، ان دو کے درمیان جتنے ہیں کوئی اس جہت سے افضل ہو سکتے ہیں، کوئی اس جہت سے افضل ہو سکتے ہیں، معلومہ کائنات کی کوئی شے ان نور سے افضل نہیں ہو سکتی۔ اب نہ آدم کے علاوہ عیسیٰ تک کوئی جب افضل نہیں ہے تو اصحاب کی تو کوئی گنتی نہیں ہے نا، اور قاعدہ یہ ہے کہ افضل جو ہے وہی منصب پاتا ہے، مفضول کبھی منصب نہیں پاتا، تو محمد کے بعد منصب خلافت پر افضل ہی رہے گا۔ چند باتیں جی جو ان میں کی ایک اور ہے، اور ختم کر دیا، لہذا افضل کوئی نہیں، لا شک ولا ریب، سید المرسلین سے افضل کائنات میں کوئی ہے؟ اگر
तरह उठाए सर और कहे कि हम हैं अफजलियत तक तो जा नहीं सकता बेचारा। इसलिए कि बहरहाल ऐसी मखलूक है कि हर तरह से मोहताज है, तो अब क्या करेगा? ये तो पुराना कायदा फिक्री यहाँ से ढूंढना, बहुत से रोजमर्रा होता रहता आपके साथ और बहुत से मशाक करते रहते हैं। अब जब खुद नहीं पहुंच सकते वहां तक तो करेंगे क्या? जो खानदानी वतीरा है उन सबका है ना, फिर खींच के नीचे ले आएंगे कि नहीं? भाई किसी तरह को बताना है कि हम बराबर के हैं, पहुंच तो सकते नहीं वहां तक, तो आप नहीं समझ में आ रहा, ऐसे समझ लीजिए। उनका भाई इन्होंने कहां तक पढ़ा है? उनका था कि PhD है। कहा इन्होंने कहां तक पढ़ा है? उनका ये हाई स्कूल पास है। तो मामला हल हो गया। बिल्कुल सब जानते हैं हाई स्कूल है, ये PhD बस क्या है, रोशन है, ये तो हाई स्कूल है बेचारा, और ये PhD है। अब अगर पूरे मजमे में कोई न जानता हो कि कौन क्या है, कौन हाई स्कूल है कौन PhD, मालूम ही ना हो किसी को, और एक PhD एक हाई स्कूल, तब वो चाह रहा है कि मुझे ये हाई स्कूल ना समझने पाए और मैं PhD थोड़ी कर नहीं सकता हूँ, सलाहियत नहीं है कि PhD तक पहुंच जाऊं। तब एक ही बड़ा है कि कौन नहीं नाम के PhD होंगे, PhD नहीं है, लेता हम लोग सही है कि नहीं, नीचे खेल के रहा, यही हाल उम्मत का हो गया। उम्मत चाह रही है, पहुंच सकती नहीं वहां तक, जब पहुंच सकती नहीं तो खेल देगा, ये कुछ भी नहीं, हमारे ही बड़े भाई हैं। और जहां थोड़ा सा निजाम बना रहे हमारे जैसे, और जहां उनके जैसे से थोड़ा ऊपर किया, पीछे से एक उनका शागिर्द बोला आप जो बढ़ा रहे, बढ़ाने के मानी मालूम, बढ़ाने के मानी ये है कि जहां पर उसकी हद है उससे ऊंचे ले जाएं। आपने खुद ही इतना खैर के अपने बराबर किया था, क्या आपने थोड़ा किया बात बढ़ा रहे मेरी बात पर, और उसके बाद लिए घंटा कह रहे हैं खोलो ना करना, अरे बोलो है क्या, बोलो पहले असलियत बताओ कि क्या है, उसके बाद जब हम पावे हो तो कहना बोलो है। हम असलियत ही पर यकीन नहीं है, तुम जैसे न कुछ कर सकते हो वैसे ही समझ रहे हो कि हमारे ही जैसा है, तो जहां तुमसे आला कुछ बताया तो आप बढ़ाओ, ये बढ़ाए दे रहे, ये देखिए घटा नहीं रहे, ये लोग ऊंचे ले आ रहे हैं, ये ईमान से खारिज हो गए। काहे का ईमान? खारिज वो होता है ईमान से, और खारिज वो करता है जो ईमान पर हो। अभी जो हकीकत मोहम्मद थी जब वहां तक पहुंचे नहीं तो ईमान ही नहीं आता, जब ईमान ही बने तो खारिज कहां से होगा? जो खारिज है उसको बुलंद कर ईमान में दाखिल हो जा। चल तो सब वाले बहस कर, आ मेरे पास, मैं तुझे समझाऊंगा, बताऊंगा कि कहां पर ईमान है और कहां पर ईमान की हद है, और किस जगह से ईमान नीचे है। ईमान पहले ले आ, हकीकत तक पहुंच और ईमान ले आ कि ये कौन है। जब ईमान ले आ ले, अब उसके बाद बढ़ाया तो खारिज कर दे, घटाया तो खारिज कर दे, दोनों काम खराब है। इसीलिए मौला ने कहा कि दोनों हलाक हो जाएंगे, जो मुझको मेरी हद से बढ़ाए और जो मुझको मेरी हद से घटाए। अब क्या करे? तो मौला ने यूं कर दिया कि हलक से नीचे नहीं जा रहा है। अरे कैसे जाता? ईमान पहले दिन वहां का होता तो यहाँ की बात ही समझ में आती, तुम्हारा यही था ईमान तो यहाँ की कहां से समझ में आएगी? समझ आया ना? अब आपके जहन में अफराद ना हो, लिहाजा वहां तक पहुंचिए, सही कीजिए, उसकी जात जहां है वहां पहुंचो। के हकायक तक दिखना मुश्किल है, पहुंच नहीं सकते। अरे कुल तो नहीं तो कम से कम सरहद तो छू लें, तो छू गया है।